آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا ہے۔ وزنا اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا۔ عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن ہے، اس کی آواز میں اٹریکشن ہے۔ والنفس تمنا وتشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں۔ والفرج یصدق ذلک کلہ او یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا، کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر لیا، زبان کا زنا اس نے کر لیا۔ ایک کو زنا کی تعریف میں لائے۔ ایک اور روایت ہے جو مسلم میں ہے، عن ابی ہریرہ کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالہ فالعینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہما الکلام والید زناہا البطش والرجز زناہا الخطأ والقلب یہوی وتمنا۔ یہ زبان کا بھی زنا ہو رہا ہے، کان کا بھی زنا ہو رہا ہے، ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے، کہیں لمس کیا ہے عورت کے جسم کو، ہاتھ ملایا ہے اس سے، اور چل کر کہیں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے، یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے۔ یہ ہے زنا کی شکلیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، دیکھو جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، وہ کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، ملاقات نہ کرے جس کے ساتھ کہ اس کا کوئی محرم شامل نہ ہو، اس لیے کہ ثالثہما الشیطان۔ جہاں یہ ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، جب ملیں گے تیسرا وہاں شیطان موجود ہو۔